تو چلیے آج سنتے ہیں ایک ایسی ممی کی کہانی جو تھوڑی تھوڑی بکھر رہی تھی۔ تو آرام سے بیٹھ جائیں کیونکہ یہ کہانی ہے چاندنی راتوں کی، قدیم ریت کی اور ایک ایسے ہیرو کی جو سچ میں بکھر رہا تھا۔ تو سوچئے ذرا، صحرا کی گہرائیوں میں جہاں آسمان پر ہر طرف ستارے ہی ستارے ہیں، وہاں ایک بہت پرانا مقبرہ تھا، اتنا پرانا کہ شاید ریت بھی اس کا نام بھول چکی تھی۔ اور اسی کے اندر ہورس نامی ایک ممی پورے 3000 سال سے سو رہا تھا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک شام چاند کی ایک کرن نے اسے جگا دیا، اور جب اس نے مقبرے سے باہر جھانکا نا تو اسے دور ایک گاؤں نظر آیا جو گرم لالٹینوں سے چمک رہا تھا۔ اسے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی اور تازہ روٹی کی میٹھی سی خوشبو۔ بس اس خوشبو نے اس کے دل میں خواہش جگا دی، اپنائیت کی خواہش۔ اچانک اس کی پٹیوں کے اندر سے ایک بہت ہی چھوٹی سی لیکن سمجھدار سی آواز آئی، اور اس آواز نے اسے ایک بڑا کام کا مشورہ دیا۔ یہ آواز تھی اس کے چھوٹے سے دوست کھوپری کی، کھوپری جو صدیوں سے اس کا ساتھی تھا۔ اور جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے ہورس کو سمجھایا کہ ارے ڈرنے کی کیا بات ہے، تم کوئی بھوت تھوڑے ہو، بس پٹیوں میں ہی تو لپٹے ہوئے ہو۔ تو بس کھوپری کی باتوں سے ہورس میں ہمت آ گئی۔ اس نے اپنے مقبرے سے باہر پہلا قدم رکھا، لیکن فوراً ہی اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، اس کی ایک لمبی سی پٹی ایک نوکیلے کیکٹس میں پھنس گئی۔ اس نے زور سے کھینچا اور چٹاک ایک زوردار آواز آئی، اور وہ سیدھا ہوا میں اڑتا ہوا گاؤں میں جا گرا۔ اور وہاں گاؤں میں اس کی یہ جو اناڑی سی لینڈنگ ہوئی نا، اس پر اس کی ملاقات ہوئی آمنہ سے۔ لیکن آمنہ ڈری نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ اس نے ہورس کو بہت تجسس اور مہربانی سے دیکھا۔ اسے کوئی ڈراؤنا بھوت نہیں، بلکہ کوئی ایسا نظر آیا جسے مدد کی ضرورت تھی۔ آمنہ نے بہت نرمی سے اس کی کھلی ہوئی پٹی کی طرف اشارہ کیا، اور یہ دیکھ کر ہورس کو لگا کہ وہ اس سے ڈر نہیں رہی بلکہ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ پھر آمنہ نے آہستہ سے وہ پٹی اٹھائی اور واپس اس کے بازو پر لپیٹ دی۔ اب گاؤں میں ہورس نے سب کی مدد کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ جتنی کوشش کرتا اتنا ہی الجھتا جاتا تھا۔ اور اس کی ان کوششوں سے نا بڑے مزے کے اور غیر ارادی طور پر گلے لگنے کے واقعات ہونے لگے۔ جیسے ایک بار کیا ہوا کہ وہ غلطی سے ایک بوڑھی اماں سے ٹکرا گیا اور اپنی پٹیوں میں انہیں لپیٹ لیا، لیکن وہ چیخی نہیں بلکہ وہ تو ہنس پڑی، اور ان کے اس گرم جوش اور مزاحیہ رد عمل نے تو سب کو حیران ہی کر دیا۔ اور بس پھر تو یہ سلسلہ چل پڑا۔ کبھی نان بائی روٹی سمیت اس کی پٹیوں میں لپٹ گیا، تو کبھی ایک چرواہی نے خود کو اپنی 3 بھیڑوں کے ساتھ بندھا ہوا پایا، اور یہاں تک کہ ایک اونٹ کو بھی ممی سٹائل میں گلے لگایا گیا۔ اور پتہ ہے کیا ہوا؟ گاؤں والے ڈرنے کے بجائے ہنسنے لگے۔ لیکن جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی نا، ہورس کی ساری خوشی اداسی میں بدلنے لگی۔ اس نے جب نیچے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو بکھر رہا ہے، اپنی پٹیاں ہر جگہ گرا رہا ہے۔ اسے لگا کہ وہ شاید یہاں کا حصہ نہیں بن سکتا، وہ تو خود کو سمیٹ کر بھی نہیں رکھ پا رہا تھا۔ تو بس یہ سوچ کر اس نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہورس نے بہت مایوسی سے سوچا، پورے 3000 سال گزر گئے اور میں خود کو سمیٹنا تک نہیں سیکھ سکا، اب میرا کیا ہوگا؟ لیکن گاؤں والے ہورس کو ایسے اکیلے جانے دے سکتے تھے بھلا؟ نہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اپنا بنا کر رہیں گے۔ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ آمنہ کی رہنمائی میں پورا گاؤں اس کی بکھری ہوئی پٹیوں کے نشان پر چلتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے آ گیا، اور وہ خالی ہاتھ نہیں آئے، وہ اپنے ساتھ روٹی، ایک سلائی کٹ اور لالٹینیں لائے تھے۔ انہوں نے ہورس کو صرف دوبارہ لپیٹا نہیں، بلکہ انہوں نے اس کی پٹیوں کو اپنی زندگیوں میں بن لیا۔ اور جب ہورس نے دیکھا کہ اس کے وجود کے ٹکڑے اس کے نئے دوستوں کی زندگیوں کا حصہ بن گئے ہیں، تو اسے ایک بہت گہرا احساس ہوا۔ اسے سمجھ آیا کہ وہ جسے اپنی کمزوری سمجھ رہا تھا، وہ تو دراصل اس کی طاقت تھی۔ اور پتہ ہے، ہورس کی اس خامی سے ایک بہت ہی خوبصورت روایت شروع ہو گئی۔ لوگ اس کی پٹی کا ایک ٹکڑا اپنی کلائی پر باندھنے لگے۔ یہ ایک نشانی بن گئی، تعلق کی، اپنائیت کی، اور اس بات کی یاد دہانی کہ کوئی بھی کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ تو آخر کار ہورس اب مقبرے میں رہنے والا ایک تنہا ممی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا دھاگا تھا جس نے پورے گاؤں کو ایک ساتھ جوڑ رکھا تھا۔
تو بس اب اگر کبھی ہوا میں کپڑے کی کوئی آوارہ سی پٹی اڑتی ہوئی نظر آئے نا تو سمجھ جائیے گا، ہو سکتا ہے یہ ہورس ہو جو صحرا کے پار سے سب کو گلے لگا رہا ہو۔ شب بخیر۔